تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو، دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو، دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو صلی اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ دل کی تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں۔ مجھے سٹنٹ پڑا نا، وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا، تو کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں، پھر خود سٹنٹ پڑا اور ہو گئی۔ دل کو سپلائی دینے والی تین بڑی شریانیں، تو وہ ایک بند ہو تو سٹینڈ ڈالتے ہیں، دو بند ہو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، تینوں بند ہوں تو پھر آپریشن ہی کرتے ہیں۔ اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں، یہ بند ہو جائیں تو موت ہے۔ تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی تین شریانیں ہیں۔ میں ابھی مجھے وہ مناسبت ایک دم ذہن میں آ گئی، پہلے نہیں تھی، کہ ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی، ویسے تو بہت سی رگیں ہیں لیکن تین بڑی رگیں ہیں۔ ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی تین نشانیاں، یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی تین پائپ لائن جا رہی ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک ذکر کی مجالس ہیں، اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے۔ اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہے، چاہے آر پی او ہے، چاہے مولانا ہے۔ اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے، نورانی ہے، اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ تمہارے پیسے کو، نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا، کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے، بس مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، مولوی صاحب آ جائے ختم پڑھ چھڑے۔ محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں، قبروں پہ جا بھی سڑے پیو دی قبر سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ قل واللہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی تو حافظہ میں جا کے بایا ہوندہ۔ محرم میں جاتے ہیں نا، ایک رسم ہے، اچھی رسم ہے، قبریں تازہ ہو جاتی ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے سال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، ایک رگ تو پوری بند ہوتی، اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے، دوسری رگ پوری بند ہوتی، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں۔ اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانہ، ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں۔ انہیں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو درود ہمیں نماز میں ہمارے نبی نے سکھایا کہ نماز میں اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد علی وعلی آل محمد، پھر علی دو دفعہ ہے، اللہم صلی علی محمد،
پھر وعلی آل محمد، یعنی 2 دفعہ الگ الگ ذکر فرما کے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے اوپر مستقل درود پڑھو، میری اولاد پر الگ مستقل درود پڑھو۔ اس کے ذیل میں نہیں فرمایا علی محمد وعلی آل محمد، میرے اوپر برکت کی دعا مستقل مانگو اور میری اولاد کے لیے مستقل مانگو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا، ان کے خاندان کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ایک کمال درجے کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمائی۔ اس خاندان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا، خلیل بنایا۔ محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، حاشر، رشید، ناصر، نصیر، نبی العالمین، رسول العالمین، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی و مہدی، مزمل، مدثر، فاہا، یاسین۔ یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائی ایسے ہی ان کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ بیگمات کے بارے میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیگمات سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے۔ ہر آدمی کے جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ عدت کے بعد جس سے چاہے جہاں چاہے شادی کر لے، لیکن میرے نبی کی بیگمات کو یہ عزت حاصل ہے، ان کا نکاح باقی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، میرے محبوب بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ اب آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر آپ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں۔ بیگمات، پھر اولاد، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، پورا واقعہ سنا دوں، پوری حدیث۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، بچے سوئے تھے، علی بھی سوئے تھے، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی پانی کے لیے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا، آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا وہ نہیں لیا، باہر نکلے، صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی تھی بہت کمزور، جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، آپ نے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ پورے بھر گئے دودھ سے، آپ نے تازہ دودھ نکال کے گلاس بھر کے اندر آئے، تو حسین بھی جا گئے تھے، تو حضرت حسن سے آگے بڑھ آئے، آگے لپک کے لینے گئے، تو آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا۔ اس فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے، لیکن حسن نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، تو پھر ان کو پلایا، پھر حسن کو پلایا، پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں یہ دونوں، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے، تو فرمایا فاطمہ تو اور میں یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا،
وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں ارشاد پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل السنت والجماعت کے اصول میں سے ہے اپنے دلوں کو، زبانوں کو اصحاب رسول کے بارے میں صاف رکھنا، پاک رکھنا، اور اہل بیت سے محبت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اور اللہ کے نبی کی وصیت کا ان کے بارے میں خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غدیر خم میں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک فرمانا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اس میں مسلم کی روایت انہوں نے نقل کی۔ آگے عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کی عبارت ہے نبغض من یبغضهم، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اچھے نام کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ، ان سے محبت دین اور ایمان ہے اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر ہے، نفاق ہے، نافرمانی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے نبی من احسن القول فی اصحاب رسول، میں اس کو عربی میں بھی پڑھ دوں، لبغض من یبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین و ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ اس کا ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ پھر آگے فرمایا من احسن القول فی اصحاب رسول اللہ، اس نے اصحاب رسول کے بارے میں اچھا بول بولا، وہ ازواج الطاہرات، اور آپ کی پاکیزہ بیگمات کے بارے میں صحیح بول بولا، وہ ازواج الطاہرات من کل دنس، جو ہر برائی سے پاک، ہر گندگی سے پاک، وہ ذریات المقدسین من کل رجس، اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس اولاد کے بارے میں جس نے اچھا بول بولا وہ نفاق سے، منافقت سے بری ہو گیا۔ یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور یہ میرے سامنے صحیح روایات ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے کہ ان کا خیال رکھنا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، دو مسلمان جماعتوں میں ان قریب یہ صلح کروائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمایاں کرتی ہیں، بڑا کرتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی، اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا۔ ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے، ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ایک روایت یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب البر والصلہ میں، کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی، وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچیاں تھیں، تنگ دستی آئی، تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت فرما لی، رزق کی، معاش کی تلاش میں وہاں پہنچی کہ پیچھا کوئی یہاں سردار، کوئی سخی، چونکہ نووارد تھی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے، اور ایک یہاں آگ کا پجاری، آتش پرست ہے، وہ بھی بڑا رئیس، بڑا سخی مالدار۔
تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں، وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اسے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں، پردیسن ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگے تیرے پاس کوئی، عام طور پر جو اہل البیت ہیں ان کے پاس لکھا ہوا نسب نامہ ہوتا ہے، میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کا رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے۔ تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں، غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں، وہ آگ کا پجاری تھا، اپنا تعارف کروایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ۔ جاؤ، انہوں نے کہیں ٹھہرایا ہوا تھا، ان کو لے کر آئے، سرد رات تھی، ان کو کھانا کھلایا، سلا دیا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر۔ تو وہ کانپ گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے، تو اہل بیت میں سے ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار، وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچایا کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی؟ حجی وہ تو وہ لے گیا، وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا۔ وہ بھاگے اور جا کے اس کا دروازہ دروازہ توڑا۔ وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو رئیس کیا ہوا؟ کہا بھائی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے 300 دینار لے لو۔ 300 دینار کوئی آج کا 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کہ مجھ سے 300 دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو۔ تو وہ رونے لگا، کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کروں؟ کہ میں نے بھی خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے، سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کہ میری آنکھ کھلی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے۔ یہ اہل البیت ہیں، اور یہ کوئی 300-400 سال کے بعد کی نسل ہے، تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا، زین العابدین کا کیا مقام ہوگا، زینب کا کیا مقام ہوگا، فاطمہ کا کیا مقام ہوگا، علی کا کیا مقام ہوگا، عباس کا، جعفر کا، عقیل کا۔ آل و رسول ہیں، حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد۔